اسامہ سومرو کا سوال ہے، ایک دوست سوال کرتا ہے کہ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست تک پہنچا دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزے میں اپنے لیے اجازت طلب کرنے کیوں گئے؟ وہ بھی کہتے نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو روزے پر لے جانا اور اجازت مانگنا، اس پر تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ بھائی اسامہ انجینئر بیچارے کو دین کا کوئی علم بھی نہیں ہے، وہ انجینئر بنا ہے کالج پڑھ کے اور مولوی بنا ہے گھر بیٹھ کے مطالعہ کرے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا علم کتنا ہے۔ جو انجینئرنگ کے لیے کالج جائے، یونیورسٹی جائے، انسٹیٹیوٹ جوائن کرے، ٹیوشن سینٹر جوائن کرے، پروفیسروں کے پاس بیٹھے اور پھر سارے معاملات کرے، پھر جا کر انجینئر کہلائے، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ہوتا عموماً ایسے۔ مولوی بننا اتنا علم دین لاوارث ہو چکا ہے، گھر بیٹھ کے 4 کتاب ہے، حاجی حاجی یہ علم دین ہوتا ہے، اس علم دین کا دین۔ تو اس بیچارے نے اونٹ پٹانگ مارنے ہیں، اسی لیے مارنے ہیں کہ بیچارے کا حال یہی ہے۔ جب ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، جی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ سستی شہرت ہے، دنیا میری گفتگو کو دیکھ رہی ہے۔ انجینئر کا کلپ دیکھیں اور یوٹیوب پہ ہمارے کلپ دیکھیں، انجینئر کے ویڈیوز فیس بک پہ دیکھیں اور ہماری دیکھیں۔ سوشل میڈیا ہمیں کب سے جانتے ہیں، اسے کب سے جانتا ہے سوشل میڈیا۔ اللہ کے بندے، میں نے تو انجینئر کو جو جواب دیا، مجھے بڑے بڑے حضرات نے کہا کہ اس جیسے بندے کو ہم منہ لگاتے ہیں جس کو دنیا نہیں پوچھتی، آگ لاؤ کھڈے لینے پاؤ حضرت کی گلے مٹی پاؤ نو، یہ کہتے ہیں مشہور ہونے کے لیے۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ بیچاروں کا علم کیا، یہ جو اونٹ پٹانگ مار رہا ہے نا کہ حضرت ابوبکر نے حضور سے اجازت مانگی، حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے کیوں مانگی، بے وقوف کو کوئی بات سمجھ آتی نا تو مسئلہ بن جاتا۔ روزہ اقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، اس قبر مبارک کے مالک، اس روزہ کے مالک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اتنا زیادہ ہے جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے تعلق، اپنے معاملے کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی ہے تو قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ رسول اللہ قبر پہ رکھنا، دعا یعنی کہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، پھر پوچھنا کہ ھذا ابوبکر بالباب، اجازت ہے ابوبکر کو، اجازت ملے دفن کر دینا۔ صحابہ لے گئے، انہوں نے سلام پڑھا، ادخل الحبیب الی الحبیب کا آواز آئی، دوست کو دوست تک پہنچا دو، ابوبکر قبر وہاں بن گئی۔ تو یہ ابوبکر صدیق نے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ ایک تعلق کی ہوج ہوتی ہے، ایک تعلق کا پیار کا انداز ہوتا ہے جو ابوبکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر اگر اماں عائشہ سے پوچھتے تو اماں عائشہ تو ان کی بیٹی، انہوں نے تو لامحالہ اجازت دینی تھی۔ انہوں نے اماں عائشہ سے کیا پوچھا؟ لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھ کے قبر بنوا لی ابوبکر نے، یہ تو گھر کی بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ صدیق اکبر نے ایسی وصیت کر دیا جو عام بندے کی وہاں پہنچ بھی نہیں ہے، وہاں پہنچ کیسے سکتی، اس کی پہنچ وہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور اس سوچ کو اللہ نے 100% ابوبکر کی پورا فرمایا۔ صحابہ کرام لے کر گئے، یہ نصیحت غلط ہوتی تو جنازہ اٹھانے والے حضرت علی ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عمر ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عثمان ہیں، جنازہ اٹھانے والے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق کی وصیت غلط ہوتے ہوئے عمل نہ کرتے تو یہ لے گئے۔ اب حضرت عمر کے وفات کا وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر اجازت لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تعلق رسول اللہ سے تھا، وہاں سے مانگا، اور حضرت عمر نے دستور کے مطابق فیصلہ کیا۔ دستور اور اصول اور قانون یہ ہے کہ جو بندہ وہاں کا مالک بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کر لی جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ سے پوچھ لیا، حضرت اماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تو نہیں تھی حضرت عائشہ جو ان سے نہ پوچھتی حضرت عمر، یا ان کے اوپر کوئی شبہ آتا یا ان پر کوئی الزام آتا کہ اپنی بیٹی سے پوچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کوئی بیٹی تو نہیں ہے اس سلسلے میں، ڈائریکٹ کوئی بیٹی کا رشتہ تو اماں عائشہ سے نہیں ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بطور ماں ہونے کا ہے کہ ام المؤمنین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیں، جب زخم لگا، زخمی ہوئے، فرمایا جا کر پوچھا، کا اجازت مل گئی۔ پھر کہا بیٹا جب میری روح قبض ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، ایک بار پھر جانا، ہو سکتا ہے میری حکمرانی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میرے حیا کی وجہ سے،
ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے سامنے میرے احسان کے معاملات اس طرح کے دیکھ کر اب میں عائشہ نے اجازت دی ہو جب میں فوت ہو جاؤں میری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے ایک بار پھر جانا ویریفائی کرانے کے لیے، اماں سے پوچھنا اجازت ہے، اگر اس وقت بھی اماں جان اپنے فیصلے پر برقرار رہے اور قائم رہے تو میری قبر وہاں بنا دینا، ورنہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر، قربان جائے عمر فاروق کے تقوی اور طہارت پہ۔ تو ایک بیٹا پھر گیا، اماں نے کہا میں نے جو پہلے کہہ دیا تھا وہ کہہ دیا، حضرت عمر کو اجازت مل گئی، دوبارہ ویریفائی ہو گیا، اٹیسٹڈ ہو گیا، وہی اجازت جو پہلے تھی۔ اب حضرت عمر فاروق کی قبر وہاں بنی ہے۔ اس روزہ اقدس کا ایک مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد ملک زائل نہیں ہوتی پیغمبر کی، ما ترکناہ صدقہ، صدقہ بنتا تب ہے جب متصدق زندہ بھی ہو، اپنے مال کا مالک بھی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ مانگنے پر ابو بکر صدیق نے حضور سے مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ سلامت موجود اپنے مال کی مالکہ حضرت عمر نے اجازت ان سے مانگی، ایک اجازت خامد سے مانگ رہا، ایک اجازت بیوی سے مانگ رہا، دونوں گھر کی بات ہے، خامد اجازت دے دے تب بھی اجازت، بیوی اجازت دے دے تب بھی اجازت۔ انجینئر اللہ نے تجھے عقل دی ہوتی تو سمجھ جاتا، انجینئر اللہ نے تجھے فہم و فراست دیا ہوتا تو سمجھ جاتا۔ انجینئر صاحب اعتراض کرنے سے پہلے اگر آپ کے بارے میں کوئی روحانیت آپ نے کس سے سیکھی ہوتی، کوئی علماء سے تجربہ سیکھا ہو سمجھ جاتا۔ اجی وہ تو بخاری مسلم سے نیچے بات نہیں کرتا، اب میں نے کہا بخاری مسلم تو بعد میں ہے، یہ تو قرآن کریم کی تفسیر ہے جسے مرزا جھٹلا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی مرزا انجینئر علی کو نصیب نہیں ہے، حیات النبی کا انکاری مرزا قادیانی کا بھی انکار موجود ہے۔ مرزا قادیانی جو قادیانی مذہب کا بانی ہے وہ مرزائی ہے، آپ اس کی جلد نمبر 21 اور جلد نمبر 15 اٹھا لیں روحانی خزائن کی، آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ انجینئر صاحب قادیانی تو نہیں ہے نا، لیکن مرزا صاحب تو ہے نا، مرزا انجینئر علی، اس مرزا نے عقیدہ حیات النبی نہیں مانی، اس نے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا دینا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ویسی بات کرتے ہیں، جی ویسی بات کرتے ہیں، جی ایسی بات۔ مرزا کے فالوورز اب مجھے بتائیں، جو تشریح میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس پہ کون سے اعتراض آتا ہے؟ مسلک کے خول سے نکلو، بابا ہم کون سے خولوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم حقیقت میں سمجھائے دیتے ہیں اور چہرے بتاتے ہیں مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ یقین مانے نسب دانی اپنی جگہ، ہاتھ کی لکیروں کا معاملہ اپنی جگہ، کردار بتاتا ہے یہ نسب کہاں سے مل رہا ہے۔ تو اسامہ آپ بے فکر رہیں، انجینئر کا کام نہیں ہے اس طرح بات کرنا۔ باقی ایک بات کھلی کھلی ہے، جب سے انجینئر صاحب نے چیلنجز شروع کیے تھے اور ہم نے جواب شروع کیے، اب جواب کے بعد انجینئر کبھی ہمارا نام لے کر چیلنج کا جواب نہیں دے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ میں نے تو کھلی آفر کیا کہ انجینئر صاحب صرف قرآن پہ بات کرنی ہے تو ہم قرآن کی عربی متن پہ بات کریں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر پہ نہیں جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تفسیریں بھی مانیں گے تو میں بھی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف حدیث ماننی ہے، ہم بھی حدیث پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کی تشریح پہ آنا ہے، ہم بھی تشریح پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں اجماع صحابہ پہ آنا ہے، ہم اجماع صحابہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں لغت عرب پہ آنا ہے، ہم لغت عرب پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں فقہ پہ آنا ہے، ہم فقہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں باقی سب چھوڑو صرف عقلیات پہ آ کر بات کرتے ہیں، میں اس پہ بھی تیار ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، تھوڑا فیس ٹو فیس بیٹھ کے معاملہ طے تو ہونے دینا، ذرا نظر سے نظر آنکھیں چار ہونے دے، بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ کیا آپ گھر میں بیٹھ کے یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا۔ مرزا صاحب ہمیں سمجھائیں ذرا، مجھے سمجھ آئے، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، آن ایئر چلائیں، ہاتھ ملائیں گے السلام علیکم کر کے، وآخر دعوانا تک آن ایئر چلائیں، ان کے بندے اپنی پوری ٹیم چلائیں اور ہمارے بندے بھی آن ایئر چلائیں، ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ دنیا فیصلہ کر کے رکھ دے گی کہ بات اصل ہے کیا، دودھ کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، یہ فائنل ہو کر آ جائے گا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو لے کر حضرت عمر کو غلط ثابت کرنا اور حضرت عمر کی بات کو لے کر ابو بکر کو غلط ثابت کرنا، اصل میں دراصل کچھ اور نظریہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دیے ہیں، آسمانوں پہ 2 وزیر دیے ہیں زمینوں پہ۔ آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کا دشمن کون تھے جو ان کو آپس میں غلط کہہ کر لڑاتے تھے؟ کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ پڑھ لیں، جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین پڑھ لیں۔ تو وہ جو لڑاتے تھے منکر اسلام، ان کو اللہ نے یہود کو کیا جواب دیا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہو، تم اللہ کے دشمن ہو دراصل۔ تو ادھر رسول اللہ کے 2 وزیر ابو بکر عمر ہیں، وہ وزیر جبرائیل و میکائیل تھے۔ ان دونوں کو نعوذ باللہ مرزا سب لڑا رہے ہیں، ابو بکر نے ایسے کہ تو عمر نے ایسے کہ، جو عمر نے ایسے کہ تو ابو بکر نے ایسے کہ، سبحان اللہ، وہ تیرے پابند ہیں، تجھے سے پوچھ کے نعوذ باللہ فیصلے کریں، یا تجھ سے پوچھ کے جس ابو بکر کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے سلام لائے ہیں،
اور جس عمر فاروق کے لیے درجنوں آیات اتری ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہو جی ایسے کیوں کیا، جی ایسے کیوں کیا؟ آپ سوچتے جی ایسے کیوں کیا، پھر آپ اس کی تشریحاً جواب دیتے، پھر آپ اس کی تفصیل بتاتے۔ اگر آپ کو رسول اللہ کے دو وزراء سے محبت، پیار، عقیدت اور تعلق تھا تو آپ بتاتے کہ ابوبکر نے ایسے کیوں کیا، حضرت عمر نے ایسے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علل کیا ہے، حکمتیں کیا ہے، آپ بتاتے۔ آپ کا حق تھا، آپ صرف شبہ پیدا کرتے ہیں، شبہ کے جواب نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے دو وزیروں کو آپس میں لڑا دیا، ان یہودیوں نے دو فرشتوں کو آپس میں لڑا دیا تو رب نے جواب دیا، ادھر آپ نے دو وزیروں کو لڑا دیا، تو بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کے صحابہ کو اس طرح غلط کہہ کر بات کرے تو قرآن کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ الا انہم السفہاء۔ تو میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شبہ پیدا کرنا دیندار کا کام نہیں ہے، شبہ کا جواب دینا دیندار کا کام ہے۔ شبہ پیدا شیطان کرتا ہے، شبہات کے جواب اللہ والے دیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ذرا کبھی تشریح تو دیکھ لیں، آپ نے تشریح تو پڑھی نہیں، آپ نے تو لفظوں کے چکر میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی 2 4 5 چیزیں پڑھ کے جی ایسے ہو گئے، جی نانا نانا نانا، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم کے پوائنٹ ہیں۔ آج میں تو پھکی دے رہا ہوں، تو پھر بس آپ پھکی دیتے رہیں گے۔ پھکیاں ان کو دیں جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جی میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنا پاس ٹھیک نہیں گزارا، جی مجھے پھکی دے دیں، آپ نے پھکی دے دی۔ الحمدللہ ہماری جوانی، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن اور آج تک کی زندگی اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ ہم نے الحمدللہ سینہ اٹھا کر گزارا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بات کریں ذرا، میں دیکھتا ہوں پھکی لینی کی دینی نہ پڑ جائے۔ پھکی تو چھڈو، سوا اس تو وڈا ہوتا ہے، تو اسی سوا نہیں ویکھا، سوا کنوں کہندے نے۔ تو مرزا صاحب کی باتیں تو ہم نے تحت قدم رکھ کے دے دی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ایسا کوئی نہیں کہے گا، اب انٹرنیٹ پر جو ان کی حالت ہو رہی ہے نا وہ دیکھنے والی ہے۔ اجی مرزا نے یوں کہا، لڑکے ہماری ویڈیو نیچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہاں جی اس کو جواب دو، ہاں یہ تو ایسے کہو جی اس کو جواب دو۔ مرزا صاحب اتنے فارغ ہیں، ان کو جواب دیں۔ مرزا صاحب اور کیا کہاں مصروف ہے مجھے بتائیں؟ چلو ہم 1 سال انتظار کرتے ہیں، 1 سال بعد میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی کے کلمے پہ ان کا وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب ان نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب ہم جواب نہیں دیں گے۔ یار کچھ باتیں ہوتی ہیں، اب وہ دن چلے گئے ہیں، اب وہ وقت چلے گئے ہیں۔ آپ جب کہتے تھے نا اب اویئرنیس، اب واقعی اویئرنیس آ گئی، اب تبدیلی آ چکی ہے، آ نہیں چکی، آ رہی ہے یا آ گئی ہے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے معاملہ نکھر کے سامنے آ چکا ہے۔ جن نے آپ کو لڑانے کی بات، جی فلاں ہو گئے، جی فلاں ہو گئے، جی فلاں ہو گئے، ایتے آپس میں لڑتے ہیں، ایتے آپس میں لڑتے ہیں، یار یہ کوئی بات ہے؟ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ مجھ سے بیٹھ کے بات طے کر لیں۔ مرزا صاحب کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے کیا ہوئے، میں اکیلا بات کرتا ہوں، آپ میری اکیلی بات کرا دیں۔ تو بھائی اسامہ جو آپ نے سوال فرمایا، میں نے شبہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اہل حق کا کام شبہ کو توڑنا ہوتا ہے، شبہ پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے اللہ انجینئر علی مرزا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی لغزشات کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اگر وہ مخلص ہے تو دین مخلصین سے آ کر سمجھے اور بیان کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی انجینئر عالم بن سکتا ہے، لیکن عالم بنے تو گھر بیٹھے خود کہے جی میں نے پڑھ لیا، وہاں علم آیا تو میری کرامت ہے، تو جو نہیں ہوگا۔ بات اصول کی ہوتی ہے تو اصول سے لے کر چلا کریں۔